السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ چند روزہ محافل سجائی گئی ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم حضور کی ولادت سے قبل جو حالات پیش آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اور حضور کے والد محترم حضرت عبداللہ اور حضور کی والدہ بی بی آمینہ رضی اللہ عنہم کے تعلق سے چند باتیں ہم جانیں گے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ساری زندگی بھی بیان کی جائے تو بالکل کم ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، یہ یقینی بات ہے۔ چنانچہ یہ بات بڑے اچھے انداز سے کہی گئی ہے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جیسی ہونی چاہیے ویسا ممکن نہیں ہے بیان کرنا۔ بس یہی بات جاننے میں ہم کو کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد جس ہستی کی سب سے زیادہ تعظیم اور تکریم کی جائے گی، جو سب سے زیادہ باعزت اور باشرف ہے، وہ ہے ذات مبارکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہی جان لیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے، ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا فرمایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے ذریعے سے دیگر مخلوقات کی پیدائش وجود میں آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور سارے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد دنیا میں فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا و اجداد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک سب کے سب پاک باز اور نیک صفت اللہ کے بندے تھے۔ چنانچہ ہم کو قرآن کریم سے چند ایسی باتیں ملتی ہیں جو ان کی صداقت، جو ان کے نیک ہونے پر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ کا یہ فرمان ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ آپ کو سجدہ کرنے والوں میں پلٹایا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا و اجداد ہیں وہ سب کے سب پاک باز ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جب پیدا کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام میں منتقل فرمایا، اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت شیس علیہ السلام، پھر دیگر اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی کہ مولا آخری پیغمبر کو میری نسل میں پیدا فرما، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو آگے بڑھے ہیں انسان، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ظاہر فرمایا، مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں
جو کہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے سے، تو وہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر تشریف لائے وہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں آئے سوائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسب مبارک میں، آپ کے نسب مبارک میں، آپ کی پشت میں یہ اللہ رب العزت نے یہ خاص فضیلت عطا فرمائی کہ کوئی دوسرے نبی آپ کی نسل میں نہیں آئے، بلکہ صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب مبارک کے تعلق سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الى ان ولدنی ابی و امی، رواہ طبرانی۔ خرجت من نکاح یعنی میں نکاح کے ذریعے سے، یعنی جائز تعلقات کے ذریعے سے میں تشریف لایا ہوں، میں ناجائز طریقے سے دنیا میں نہیں آیا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین کے جننے تک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب مبارک ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک سب کے سب بالکل پاک باز ہیں، اور ہم کو ان کی پاک بازی پر یہ عقیدہ رکھنا ہے اور ان کو نیک جاننا ہے، اور معاذ اللہ ان کے تعلق سے غیر غلط باتیں ہم کو ہرگز نہیں کہنی ہیں، اور نہ ہی ان کے متعلق ہم کو کلام کرنا ہے۔ بس یہ جان لینا چاہیے کہ جو چیزیں ہم کو ملتی ہیں اس کے ذریعے سے ہم ان کو اچھا خیال کریں گے اور ان کا ذکر خیر کریں گے۔ الغرض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین حضرت عبداللہ و حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہما۔ حضرت عبداللہ قبیل قریش کے بڑے سردار حضرت عبد المطلب کے فرزند تھے۔ حضرت عبد المطلب یہ قبیل قریش میں جو خاص قبیلہ ہے بنو ہاشم، ان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ کعبۃ اللہ شریف کے خاص نگران کار متولی تھے جو آپ وہاں کی ساری ذمہ داریاں سنبھالا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا حضرت عبد المطلب جو کہ حضور کے دادا ہونا ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو زمزم کا کنواں نکل آیا تھا، اس کے بعد جیسا جیسا زمانہ گزرا تو وہ کنواں بالکل جو ہے معدوم ہو چکا تھا، اس کے آثار بھی برابر موجود نہیں تھے۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا کیا کہ آپ نے زمزم کے کنویں کو آپ نے معلومات حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشارہ دیا اور اس کے ذریعے سے آپ نے اس کی تلاش کی، اور پھر سے زمزم کے کنویں کو تلاش کر کے آپ نے کھدوائی شروع کی اور زمزم کا کنواں آپ نے حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خاصیت عطا فرمائی اور یہ فضیلت عطا فرمائی، اور آپ ایسے اللہ کے بندے تھے کہ آپ اللہ کے گھر کی جو زیارت کرنے آتے تھے آپ ان کا بڑا خیال فرماتے، میزبانی فرمایا کرتے۔ چنانچہ آپ نے یہ نیت کری تھی، یہ منت مانی تھی کہ اگر میں زمزم کا کنواں تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اور ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی کہ اگر مجھ کو 10 اولادیں ہوں گی تو میں ان میں سے ایک لڑکے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کروں گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جب قرآن کے اندر نام نکلا تو دیگر حضرات نے اور خود آپ کا دل یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کو قربان کروں، تو الغرض پھر اونٹوں کے ذریعے سے آپ کا قرعہ ڈالا گیا، چٹھی ڈالی گئی کہ 10 اونٹ لکھے گئے ایک چٹھی میں، اور ایک چٹھی میں حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا، اور پھر اسی طرح سے حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ ہوتے ہوتے ایک طرف ایک چٹھی بنائی گئی کہ 100 اونٹ، اور پھر ایک چٹھی پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا، تو پھر ان چٹھیوں میں سے پھر 100 اونٹوں کا قرعہ نکلا، تو پھر حضرت عبداللہ کے بجائے 100 اونٹوں کو اللہ کی بارگاہ میں بطور نذرانہ قربانی پیش کیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ چیز بھی واقعہ پیش آیا تھا۔
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ چیزیں بھی بتلائی گئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر وصال مبارک تک تمام احوال زندگی اور ذات مبارکہ اور صفات عالیہ اور حضور کی ذات سے جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان کو بھی بیان کیا جانا یہ سیرت کہلاتا ہے۔ تو اسی لیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عبد المطلب کے زمانے میں یہ واقعہ بھی پیش آیا جو کہ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے، جو کہ اصحاب فیل سے ہم جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ فیل بھی ہم کو ملتی ہے کہ ابرہہ نامی یمن کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے مقام پر یمن میں ایک معاذ اللہ کعبۃ اللہ کی توہین کرتے ہوئے ایک گھر بنایا اور کہا کہ تمام لوگ کعبۃ اللہ کو نہ جائیں بلکہ میرے پاس آئیں اور یہاں پر اس گھر کی زیارت کریں۔ تو لوگوں کے اندر کعبۃ اللہ کی بڑی عظمت تھی، تو لہٰذا لوگوں کو یہ رہا نہیں گیا، تو ایک شخص نے جا کر وہاں پر غلاظت کر دی اور اس کے بنائے ہوئے گھر کی اس نے توہین کر دی۔ تو اب اس ابرہہ نامی بادشاہ کو رہا نہ گیا اور اب وہ انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے بڑا لشکر جرار لے کر نکلا کہ اب میں کعبۃ اللہ کو منہدم کر دوں گا، گرا دوں گا۔ تو اب وہ جب وہاں سے نکلا تو اب راستے میں کئی سارے مسائل پیش آئے، جن میں سے یہ بھی بات تھی کہ جب وہ بالکل کعبے کے قریب آنے والا تھا تو اس نے لوگوں کے جانوروں کو غصب کر لیا، جن میں سے حضرت عبد المطلب کے جانور بھی تھے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب اس کے پاس گئے اور اپنے جانور واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ تو اب وہ بات یہ کہنے لگا کہ میں تو تمہارے رب کے گھر کو ڈھانے آ رہا ہوں، لیکن تم تو اپنے جانور مانگ رہے ہو، کیا تمہارے پاس اس کی قدردانی نہیں ہے؟ تو بہرحال آپ نے یہ جواب دیا کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی اس کا نگہبان ہے، بس مجھ کو میرے جانور دے دو، میں اور کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ تو بہرحال وہ بادشاہ آپ کے جانور کو واپس کر دیتا ہے اور حضرت عبد المطلب اپنے جانور لے کر آ جاتے ہیں اور سارے لوگوں کو لے کر ایک پہاڑ کی چوٹی کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چند پرندوں کو بھیجتا ہے جو کہ ابابیل جس کو کہا گیا ہے، تو وہ پرندوں کے چونچ میں اور ان کے پاؤں میں پنجوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور اس کا جو اتنا سارا لشکر تھا، بڑے بڑے ہاتھی تھے اس کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹے سے پرندوں کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا۔ وہ بادشاہ کو، اس کے سارے لشکر کو، جانوروں کو، سب کو ہلاک کر دیا، سب کا خاتمہ کر دیا۔ کوئی بھی کعبۃ اللہ تک پہنچ نہیں پایا اور نہ ہی کعبۃ اللہ کو گرا پایا، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ واقعہ ظہور فرمایا۔ چنانچہ اسی وجہ سے بتلایا جاتا ہے یہ واقعے کے ذریعے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت واقعہ فیل کے 55 دن بعد، واقع ہوئی ہے۔ اب آئیے حضرت عبداللہ جو کہ بہت ہی نیک صفت اللہ کے بندے تھے، چنانچہ آپ 24 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، نکاح ہوا حضرت بی بی آمنہ سے، اور جیسا ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت عبداللہ سے بی بی آمنہ کے بطن مبارک میں آیا، اور جیسا ہی 2 مہینے گزرنے پائے تھے کہ حضرت عبداللہ جو کہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا، سفر ہی میں جو ہے آپ کا وصال ہو چکا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بطن میں ہیں، آپ کی زوج محترمہ حاملہ تھی حضرت عبداللہ کی، ابھی 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم کہا گیا ہے تاکہ کسی کا احسان حضور پر نہ رہے، بلکہ اللہ رب العزت ہی حضور کا معلم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمانے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی فرمانے والا ہے۔ تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوتے شکم مادر میں آپ جلوہ فرما ہوئے اور سلسلہ چلتا رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ وقت بھی آ چکا
کہ ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ اور تاریخ جو ذکر کی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول، اور عیسوی اعتبار سے جو سن ذکر کیا جاتا ہے 571، بعضوں نے 572 بھی اس کو شمار کیا ہے، 521 یا 522 بھی اس کو شمار کیا گیا ہے۔ تو الغرض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی صبح صادق کے وقت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کیا حالات پیش آئے، اور بچپن میں کیا واقعات پیش آئے، اور پھر جوانی تک کیا حالات رہے، اور جوانی کے حالات انشاءاللہ تعالیٰ کل ذکر کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔